یوم تکبیر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کا تاریخی دن۔ مملکت خداداد کو ایٹمی قوت بنے 26 سال مکمل۔ 28 مئی 1998 کو پاکستان دنیا کی 7ویں ناقابل تسخیر ایٹمی قوت بن کر ابھرا۔ 6 ایٹمی دھماکے کر کے اکھنڈ بھارت کا خواب چکنا چور کر دیا۔ پاکستان کو دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کی پہلی جوہری قوت کا اعزاز حاصل ہوا۔ یوم تکبیر آج ملک بھر میں جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ دن کا آغاز مساجد میں ملکی سلامتی اور استحکام کے لیے خصوصی دعاؤں سے ہوا۔ یوم تکبیر بیرونی اور اندرونی دشمنوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنانے کے عہد کی تجدید کا دن ہے۔ تاریخی لمحہ ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی یاد دلاتا ہے۔ ملک کی دفاع پر بیرونی دباؤ قبول کریں گے اور نہ ہی کوئی سمجھوتا کیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیغام، کہا اتحاد، تنظیم اور یقین محکم کے ساتھ دن رات محنت کر کے ملک کو کامیاب بنائیں گے۔ نواز شریف بکا نہیں، جھکا نہیں، ایسے عظیم شخص کی بیٹی ہونے پر فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد، کہا دفاع وطن کا مشن سر انجام دینے والی ٹیم کے ہر فرد کو سلام ہے۔ یوم تکبیر پاکستانی قوم ہی نہیں، عالمی اسلام کے لیے فخر کا دن ہے۔ ایٹمی پروگرام پاکستان کے مضبوط دفاع کی علامت ہے۔ نواز شریف نے مضبوط دفاع کے لیے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا۔ اب اقتصادی لحاظ سے ناقابل تسخیر بنانا ہمارا مشن ہے۔ پاکستان کے جوہری تجربات سے خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا۔ پاک فوج کا یوم تکبیر کی 26ویں سالگرہ پر پیغام۔ ISPR کے مطابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اور فوج نے قوم کو مبارکباد پیش کی۔ کہا مسلح افواج اور قوم ان تمام لوگوں کی غیر متزلزل لگن اور بے لوث قربانیوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے جنہوں نے اس شاندار کارنامے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس خواب کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے سائنسدانوں، انجینئرز اور حکام تعریف کے مستحق ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جنرل کونسل کا آج اہم اجلاس۔ 11 امیدواران نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ فارم 12 بجے تک جمع ہوں گے۔ پارٹی کا 5 رکنی الیکشن کمیشن دن 2 بجے تک کاغذات کی جانچ پڑتال کرے گا۔ سپہر کو مرکزی جنرل کونسل نئے صدر کا انتخاب کرے گی۔ ڈریکولا نیتن یاہو کی پیاس نہ بجھی۔ رفح پر آگ برسانے کے بعد رہائشی عمارت پر حملہ، بچوں اور خواتین سمیت مزید 44 نہتے فلسطینی شہید۔ 24 گھنٹوں میں 66 افراد جام شہادت نوش کر گئے۔ 383 زخمی۔ رفح کا کویتی اسپتال اسرائیلی حملوں کی وجہ سے بند۔ وسطی غزہ میں برج مہاجر کیمپ پر فضائی حملے میں 2 شہادتیں۔ الدراج محلے میں گھر پر بمباری سے 2 افراد جان سے گئے۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ اینٹونیو گوتریس کی اسرائیلی صفاقی کی مذمت، کہا غزہ میں اب کوئی جگہ محفوظ نہیں۔ اور اسرائیلی صفاقی پر امریکہ کی وکالت، رفح پر حملے کو جائز قرار دے دیا۔ ترجمان قومی سلامتی جان کربی بولے اسرائیل کو حماس کے خلاف کارروائیوں کا حق حاصل ہے۔ رفح پر اسرائیلی حملوں میں حماس کے 2 سینئر ارکان مارے گئے۔ اسرائیلی فوج سے رابطے میں ہیں۔ نیتن یاہو حکومت رفح حملے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔